کمینڈیبل جاب یہ ہے، یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی افیکٹو ون آف دا موسٹ پاپولر میزائل سسٹم ہے جو انڈیا کے پاس S-400 کا تھا. یہ آلموسٹ اس کی 400 کلومیٹر تک یہ ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جہاز ہوں، کروز میزائل ہوں، بیلسٹک میزائل ہوں، ایون اسٹیلتھ ٹارگٹ کو بھی انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 30 کلومیٹر تک آسمان میں تک یہ ٹارگٹ کو پکڑ لیتا ہے. ایٹ گیون ٹائم 80 ٹارگٹس کو ٹریک کر کے 36 کو انگیج کر لیتا ہے. اتنا قابل سسٹم، سوچیں کہ ہم نے جب اس کو نشانہ کیا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. یہ بھی ثابت کرتا ہے پاکستان کی کیپیبلٹیز کے آرم فورسز کی کہ اتنی چیز جو خود اتنی اوفینسو ہو اس کو کیسے جیم کیا ہوگا، اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا ہوگا، اس کو انفیکٹو کیا ہے اور اس کو ڈسٹروائے کیا ہے. اب یہ بہت بڑا پرائیڈ اور مائٹ ہم نے ہٹ کیا کیونکہ S-400 تو خود آپ پر جب آپ اٹیک کرنے جائیں گے وہ آپ کو پہلے فائر کر دے گا، آپ کے اوپر 400 کلومیٹر سے آپ کو مارے گا آنے والے، لیکن اس کو نیوٹرلائز کرنا امیزنگ کام کیا اس کی ایکوریسی کے ساتھ. اور کمینڈیبل جاب یہ ہے، یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی افیکٹو ون آف دا موسٹ پاپولر میزائل سسٹم ہے جو انڈیا کے پاس S-400 کا تھا. یہ آلموسٹ اس کی 400 کلومیٹر تک یہ ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جہاز ہوں، کروز میزائل ہوں، بیلسٹک میزائل ہوں، ایون اسٹیلتھ ٹارگٹ کو بھی انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 30 کلومیٹر تک آسمان میں تک یہ ٹارگٹ کو پکڑ لیتا ہے. ایٹ گیون ٹائم 80 ٹارگٹس کو ٹریک کر کے 36 کو انگیج کر لیتا ہے. اتنا قابل سسٹم، سوچیں کہ ہم نے جب اس کو نشانہ کیا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. یہ بھی ثابت کرتا ہے پاکستان کی کیپیبلٹیز کے آرم فورسز کی کہ اتنی چیز جو خود اتنی اوفینسو ہو اس کو کیسے جیم کیا ہوگا، اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا ہوگا، اس کو انفیکٹو کیا ہے اور اس کو ڈسٹروائے کیا ہے. اب یہ بہت بڑا پرائیڈ اور مائٹ ہم نے ہٹ کیا کیونکہ S-400 تو خود آپ پر جب آپ اٹیک کرنے جائیں گے وہ آپ کو پہلے فائر کر دے گا، آپ کے اوپر 400 کلومیٹر سے آپ کو مارے گا آنے والے، لیکن اس کو نیوٹرلائز کرنا امیزنگ کام کیا اس کی ایکوریسی کے ساتھ.